السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ عصر کیسے نازل ہوئی۔ سورہ عصر قرآن مجید کی 103 سورت ہے اور یہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ اگرچہ یہ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے اور اس میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن معانی اور حکمت کے اعتبار سے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے: اگر لوگ صرف اسی ایک سورت پر تدبر کر لیں تو یہ ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ دراصل انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار مقرر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھا کر کیا ہے۔ اسلام میں زمانے کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ جن قوموں نے وقت کی قدر کی وہ کامیاب ہوئیں اور جنہوں نے اسے ضائع کیا وہ تباہ ہو گئیں۔ زمانہ ایک خاموش گواہ ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کس انسان نے اپنی زندگی کے لمحات کو کس طرح استعمال کیا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اٹل حقیقت بیان فرمائی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں انسان سے مراد پوری نوع انسانی ہے۔ مفسرین اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے ایک برف بیچنے والا ہو جس کا سرمایہ ہر لمحہ پگھل رہا ہو۔ اگر وہ اسے پگھلنے سے پہلے نہ بیچے تو وہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور اگر وہ اس وقت کو صحیح کاموں میں خرچ نہ کرے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے والے لوگوں کی 4 صفات بیان کی ہیں، جن میں پہلی شرط ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں اور آخرت کے دن پر دل سے یقین رکھنا ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اور اس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، اس کے باقی تمام اعمال بے بنیاد ہوں گے۔ ایمان ہی وہ بنیاد ہے جس پر کامیابی کی عمارت کھڑی ہے۔ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ اس کا ثبوت اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال سے ہے۔ یہ خسارہ سے بچنے کی دوسری شرط ہے۔ نیک اعمال میں حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ اور حقوق العباد جیسے والدین کی خدمت، سچ بولنا، دیانتداری دونوں شامل ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ ایمان ایک بیج کی طرح ہے اور نیک اعمال اس کا پھل ہے۔ بغیر عمل کے ایمان کی مثال اس درخت جیسی ہے جو پھل نہیں دیتا۔ کامیابی کا تیسرا اصول معاشرتی ذمہ داری سے متعلق ہے، جو یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا ہے۔ اسلام میں انسان صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ پورے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ حق کی وصیت کا مطلب ہے کہ لوگوں کو سچائی، نیکی اور اسلام کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف خود سیدھے راستے پر چلے بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ چوتھا اور آخری اصول یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ حق کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، اس میں مشکلات، مخالفتیں اور آزمائشیں آتی ہیں۔ ایسے حالات میں ثابت قدم رہنا اور دوسروں کو ہمت دلانا ضروری ہے۔ صبر صرف مصیبت پر خاموش رہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہنا اور گناہوں سے رکنے کا نام بھی صبر ہے۔ یہ اجتماعی کوشش معاشرے کو مضبوط بناتی ہے۔ سورہ عصر کی اہمیت کا اندازہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی آپس میں ملتے تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا نہ دیتا۔ یہ عمل اس بات کی یاد دہانی تھا کہ ہمارا وقت قیمتی ہے اور ہماری ملاقات کا مقصد بھی حق اور صبر کی تلقین ہونا چاہیے۔ یہ سورہ عصر مسلمانوں کے لیے ایک مختصر مگر جامع منشور ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی بامانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔